الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات محبت ذوق شوق دے نال درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، کتاب ہدایت وچوں ایک مختصر آیت تلاوت کی تھی.
دعا ہے کہ اللہ پاک شرح صدر دے نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دے مہینے دی آمد ہے۔ کوئی مہمان کسی دے گھر آندا ہے، او دا استقبال کیتا جاندا ہے بڑے زور و شوق دے نال، اور جتنا بڑا مہمان ہوئے گا اتنی زیادہ اور اتنی بڑا استقبال کیتا جائے گا اس دا۔ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ بطور مہمان ایک مہینے واسطے ساڑھے گھراں دے اندر آ رہے ہیں، دروازیاں تیار، اور اے بھیجیا ہویا رب دا، تے رب کڑیاں شانہ والا ہے تے او دا مہمان کتنیاں شانہ والا ہوئے گا۔ اللہ دے بھیجے ہوئے دے اندر کوئی نفس کوئی عیب کوئی نہیں۔ قرآن بھی اللہ پاک نے بھیجی ہے، رمضان بھی اللہ پاک نے بھیجی ہے، اور نبی آخر الزمان بھی اللہ پاک نے بھیجی ہے۔ قرآن بھی ساڑی ہدایت واسطے، نبی بھی ساڑی ہدایت واسطے، اور رمضان بھی ساڑی ہدایت واسطے۔ قرآن دا ادب کران گے، احترام کران گے، سانو جنت ملے گی۔ نبی دا ادب و احترام کران گے، جنت ملے گی۔ رمضان دا ادب و احترام کرے گی، جنت ملے گی۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الصوم لی و اجزا بہ، کہ روزہ میرے واسطے اور اس دی جزا میں خود اللہ فرما رہے ہیں۔ علماء کرام نے رمضان المبارک دی عظمت اور شان اس طرح بیان کیتی ہے، مثال اس طرح بیان کیتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کل 12 بھائی سن، اور 11 بھائیاں نو معافی ملی تے 12ویں بھائی دی وجہ تو۔ انہاں دے گناہ معاف ہوئے تے 12ویں دی وجہ تو، حضرت یوسف علیہ السلام دی وجہ۔ اسی طرح فرمایا کہ 11 مہینے انسان جو گناہ کردہ ہے، جو کرتوت کردہ ہے، اللہ فرماؤندے نے کہ او رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ پا لوے، احترام ادب کر لوے، روزے رکھ لوے، میں او دے سارے گناہ 11 مہینے دے معاف کر کے اس نے بھی جنت عطا فرما دوں۔ انسان مسلمان فجر دی نماز پڑھ دے تے ظہر دی نماز پڑھ دے، اور درمیان دے اندر جڑے گناہ ہوندے نے اللہ پاک فجر تے ظہر پڑھن دی بابرکت نال اس دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اسی طرح ظہر اثر پڑھ دے، درمیان جڑے گناہ ہوندے نے اللہ معاف فرما دیندے نے۔
یعنی کہ 5 ٹائم جدو بندہ نماز پڑھتا ہے تو جڑے گناہ ہوندے نے اللہ معاف فرما دے دینے. آج اگر بندے نے جمعہ پڑھے ہے اور جڑا پچھلا جمعہ پڑھے ہے اللہ فرما دے نے کہ او دے پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما دے. اور اسی طرح رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ آئے، روزے رکھے نے، پچھلے روزے بھی رکھے نے کسی، اور آئندہ جڑا رمضان المبارک آ رہا ہے اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر اس دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک دے روزے رکھے، اللہ فرماندے نے کہ میں اس دے پچھلے اور اگلے رمضان جڑا پایا اس نے رمضان المبارک دے روزے رکھے نے، ادب و احترام کیتا ہے، میں سارے سال دے گناہ معاف فرما دینا. اور جدوں بھی رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ ہوندا ہے اللہ فرماندے نے فرشتوں ہون سائڈ تے ہٹ جاؤ، ہون تسی کچھ نہیں لکھنا، اے جانے تے میں جانا. اے نماز پڑھے گا میں خود لکھاں گا، اے صدقہ دے گا میں خود لکھاں گا، اے زکوٰۃ دے گا میں خود لکھاں گا، اے عمرہ کرے گا میں خود لکھاں گا، اے نفل پڑھے گا میں خود لکھاں گا، اے قرآن پاک دی تلاوت کرے گا اے میں خود لکھاں گا، اے جناب والا روزہ رکھے گا میں خود لکھاں گا، چاش پڑھے گا میں خود لکھاں گا، نوابیل پڑھے گا میں خود لکھاں گا. روزہ دار جانے تو خدا جانے. کیوں؟ الصوم لی و انا اجزا بھی، کہ روزہ میرے واسطے اور اس دی جزا میں خود ہوں. اتنی شانات عظمتاں والا مہینہ آ رہے کہ بندہ اپنی شان دے مطابق منگدا ہے تے دین والا اپنی شان دے مطابق عطا کردا ہے. آؤ دیکھو نا ذرا، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ایک ہاتھ دے اندر آگ پکڑ کے جا رہی ہیں نے تے دوسرے ہاتھ دے اندر پانی پکڑ کے جا رہی ہیں نے. کسی نے پوچھے اماں جی کدھر جا رہے ہو؟ اماں جی فرمان لگیاں کہ میں آگ دے نال جنت ساڑ دینی ہے، پانی نال دوزخ بجا دینی ہے. کیوں؟ لوگ جہنم تو ڈر کے اللہ دی عبادت نہ کرن، جنت دے لالچ دے اندر اللہ دی عبادت نہ کرن، جدو بھی کرن خالصتاً اللہ دی محبت دے اندر اللہ دی عبادت کرن. یہ وجہ ہے کہ کل قیامت والے دن جڑے مشرک ہون گے، بتاں دی پوجا کرن گے، کافر ہون گے، اللہ فرمان کے او تو اڑ باسے جہنم دا فیصلہ ہے، چلو جہنم دے اندر جاؤ. اس تو پہلے او منہ بتاں نو سٹڑ گے اللہ پاک، اور اللہ پاک فرمائے گا او جنہ دی عبادت کر دے سو او آگ دے اندر جا رہے ہیں، تواڈے معبود تواڈے خدا تواڈے اوداں پیچھے جاؤ نا. وہ آکھن گے اسی نہیں جانا، پہلے انہاں نو جا لین دیو. بس اتنی محبت تھی انہاں دے نال. ہون اب باری آ جائے گی مومنہ دے. اللہ فرمان گے او کیے جہنم، جاؤ جہنم دے اندر چھلانگ لگا دیو. مومن دوڑدا ہویا جائے گا جہنم دے اندر آگے چھلانگ لگا دے گا. اور کافر آکھن گے، مشرک آکھن گے، بدعتی آکھن گے اوے بڑیاں نمازاں پڑھ دے سو، روزے رکھ دے سو، حج کر دے سو، عمرہ کر دے سو، نمازاں پڑھ دے سو، قرآن پاک دی تلاوت کر دے سو، اوے کی ملیا؟ جہنم ہی ملی نا. اللہ کہنے کے بے وقوفا گل جنت جہنم دی نہیں، گل ہے اس دی رضا دی. اسی تے اس دی رضا دی خاطر سب کچھ کیتا ہے. وہ جس پاسے سوڑ دے وے اسی راضی ہیں. اللہ بے قدرہ تے نہیں نا. آگ جڑی گلزار بن جائے گی، بلند آواز میں آگ گلزار بن جائے گی، جی میں حضرت ابراہیم واسطے اللہ نے آگ نو گلزار بنا دیتا. پھر آپ اندازہ لاؤ، آپ
آپ ذرا سوچو اللہ کتنی شانہ والا ہے۔ میرے معزز سامعین، بندہ اپنی حیثیت مطابق منگدا ہے تے دین والا اپنی حیثیت مطابق دیندا ہے۔ اے کون ہے؟ انہوں حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے آپ مصر دے بادشاہ بن گئے نے، آپ جناب والا وزیر خزانہ بن گئے اور اس تو بعد بادشاہ بن گئے۔ قید سالی پہ گئی حضرت یوسف علیہ السلام، آپ نے ذخیرہ جمع کر رکھیا سی، آپ نے قانون بنا رکھیا سی کہ ایک بندے نو ایک کنک دا اٹھ لد کے دیتا جائے گا۔ میرے معزز سامعین، ایک بندہ آیا آ کے کہن لگا میں نو گلہ چاہیدہ ہے، زیرہ نے انہوں نو ایک گلہ اٹھ دا لد کے دے دیتا۔ او کہن لگا تھوڑا ہے، کہن لگے اسی تے قانون دی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ او سامنے بادشاہ دا محل ہے، نام انہاں دا حضرت یوسف ہے، جو سانو اجازت دین اسی تینو ہور گلہ دے دے مانگے۔ او بندہ حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آ گیا، آ کے کہن لگا بادشاہ سلامت میں نو گلہ چاہیدہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما دینے کیا تینو غلہ ملیا نہیں؟ او کہن لگا ملیا ہے پر تھوڑا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ ہور دے دیتا، کہن لگا اے بھی تھوڑا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہن دینے کہ گلے تو اتنے تڑی دنال کیوں پہ منگدا ہے؟ او کہن لگا بادشاہ سلامت جدو توانو پتہ چل جائے میں کونا تے تسی میرے اپنے نال میں نو بٹھاؤ، اپنے خزانیہ دی چابیاں میرے حوالے کر دے وہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے ذرا اپنا تعارف تے کروانا ذرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا او کہن لگا توڑے اتے الزام لگا، جی الزام لگا، کنے الزام لایا؟ زلیخا نے الزام لایا، تو انو گواہ دی ضرورت پیش آئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے ہاں میں نو گواہ دی ضرورت پیش آ گئی۔ کہن لگا گواہی کنے دیتی سی؟ بلند آواز نال کہن لگا گواہی توڑی کنے دیتی سی؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اسی خاندان دی کورت ایک چھوٹا جیا بچہ لے کے آئی سی، اس بچے نے میری عزت دی عظمت دی گواہی دیتی سی۔ او بندہ کہن لگا او جس نے گواہی دیتی سی ہن بڑا ہو گیا، او توڑے سامنے میں کھلوتا ہوا۔ میرے معزز سامعین، بچے نے گواہی دے کے دس دیتا نبی دی عزت خطرے وچ ہووے تو بعد جو پینا ہے، پہلے نبی دی عزت دا پیرا دینا ہے۔ پیاس لگی ہووے نبی دی عزت خطرے وچ ہووے تے نبی دی عزت دا پیرا پہلے دینا ہے، پانی بعد جو پینا ہے۔ میرے معزز سامعین، دس دیتا حالات جے ہو جے مرضی ہون پر نبی دی عزت دا پیرا دینا ہے، نبی دی عزت دا پیردار بن، نبی دی جناب والا ازواج دا پیردار بن، نبی دی بنات دا پیردار بن، نبی دی ابو بکر دا پیردار بن، نبی دی عمر دا پیردار بن، نبی دی عثمان دا پیردار بن، نبی دی علی دا پیردار بن، نبی دی مکہ دا پیردار بن، نبی دی مدینے دا پیردار بن، نبی دی معاویہ دا پیردار بن۔ جے حالات جے ہو جے مرضی ہون پر جدو نبی دی عزت خطرے میں جو ہووے حلالی سب تو پہلے نبی دی عزت دا پیرا دین دینے، نبی دی عزت دا پیرا دین دینے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اعلیٰ نبی ہے، اخلاق والا نبی ہے، آپ بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پر دادا بھی بلند آواز نال پر دادا بھی نبی ہے۔ حضرت یوسف آپ بھی نبی نے، یعقوب بھی نبی نے،
اسحاق بھی نبی نے، حضرت ابراہیم بھی نبی نے، اعلیٰ اخلاق والے نبی نے۔ میرے معزز سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے اس نو اپنے تخت نال بٹھایا اور اپنی شایان شان اس بندے دی خدمت کیتی ہے۔ جدوں او بندہ غلہ لے کے ٹر آئے، ادھروں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت جبریل آ کے عرض کر دینے، اے یوسف اللہ پوچھدا ہے اس بندے نو اتنا کیوں دیتا ہے، اس بندے نو اتنا کیوں دیتا ہے؟ میرے معزز سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام عرض کر دینے، اس بندے نے میری عزت عظمت کی گواہی دیتی سی، اس واسطے میں اس نو اتنا زیادہ دیتا ہے۔ اللہ فرما دینے، اے یوسف گواہ ہو جا، جڑے میری وحدانیت کی گواہی دے گا، جڑی میری ربوبیت کی گواہی دے گا، میں اس نو اتنا دیواں گا جتنی میری شان ہے۔ تے میں عرضیں کر رہا سا، منگن والا اپنی شان دے مطابق عطا فرماندا، منگن والا اپنی شان دے مطابق منگدا ہے، دین والا اپنی شان دے مطابق دیندا ہے، کیونکہ اللہ فرماندے نے روزہ میرے واسطے تے اس دی جزا میں خود دیواں گا۔ اللہ پھر کتنا شان عطا فرمائے گا اس پر۔ یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والےو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے، جویں تواڈے تو پہلے امتاں تے روزے فرض کیتے گئے سن۔ میرے معزز سامعین، پہلے امتاں نو روزے ملے نے، سانو رمضان ملے آئے۔ پہلے امتانو روزے ملے سن، سانو رمضان ملیا۔ پہلے امتانو جناب والا کتابہ ملیا، سانو قرآن ملیا۔ پہلے امتانو نبی ملے، سانو نبیاں دا بھی نبی ملیا۔ پہلے نبیاں پہلے امتانو دین ملیا، سانو اسلام ملیا۔ الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ جو روزہ میرے واسطے تے جزا میں اس دی خود دیواں گا۔ اللہ کی عطا فرمائے گا، کتنی جزا عطا فرمائے گا۔ پرندیاں دے بچوں کوے دی عمر سب تو زیادہ ہوندی ہے، اور علماء کرام نے فرمایا کہ ایک کوے دا بچہ انڈے چو نکلے اپنے گھونسلے چھوڑنا شروع کر دے وے، بچپن ہی دے اندر ہوا دے اندر جوانوں میں، ہوا دے اندر جو بڑا حتیٰ کہ گر کے مر جائے۔ اور جتنا او کوے دا بچہ اپنے گھونسلے جو نکلیا، ہوا دے اندر ایک منٹ بھی نہیں رکیا، ایک سیکنڈ بھی نہیں رکیا، ہوا دے اندر مسلسل چلدا رہا۔ جس جگہ تے جا کے او مریا، اللہ ایک روزہ رکھن والے نو جہنم تو اتنا دور فرما دے وے گا، اتنا دور فرما دے وے گا۔ میرے معزز سامعین، کل قیامت والے دن اللہ فرمان گے روزے دارانو لے گیا ہو، میں اس دی دعوت کرنا چاہنا۔ اللہ پاک روزے دارانو دعوت فرمان گے، اسی چیف گیسٹ بن کے اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہو بانگے، اور روزے دا تعلق دل دے نالے، تقوی دے نالے۔ اس واسطے یا اللہ کے عبادتاں بھی کر دے سا تیرے واسطے، روزے تیرے عبادت پوچھیا کو سبحان اللہ، بلند آواز نال اللہ اکبر کبیر۔ یا اللہ آگے پیچھے بھی عبادتاں کر دے سا تیرے خاطر، نمازاں پڑھ دے سا تیری خاطر، ریاضتاں کر دے سا تیری خاطر، ذکر و اذکار کر دے سا تیری خاطر،
اے رمضان المبارک دا ایسا بابرکت مہینہ ہے، اللہ فرماندے نے سب کچھ چھڑ دیو ہون میں جانا روزے دار جانے۔ کل قیامت والے دن جدو کوئی کسی دا نہیں ہوئے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، ماں باپ تو جدا ہونگے، بیٹے ماں باپ تو جدا، اولاد ماں باپ تو جدا، بیوی خاون تو جدا، بچے ماں باپ تو جدا، کوئی کسی دا نہیں ہوئے گا، فقط مصطفیٰ دی ذات ہوئے گی۔ حضور علیہ السلام سفارش کرنگے، اور ایک پاسے قرآن ہوئے گا، ایک پاسے رمضان ہوئے گا۔ درمیان جو مسلمان ہوئے گا، ایک انگلی مسلمان مومن دی قرآن پکڑے گا، ایک رمضان پکڑے گا، اور رب دے دربار دے اندر حاضر ہونے گئے اور آگے آکھن گے یا اللہ سیس دی سفارش کر دے آئے، سیس دی سفارش کر دے آئے۔ رمضان آکھے گا یا اللہ اس نے روزہ رکھیا سی، اس سارا دن بھکھا تے پیاسا رہیا تیرے خاطر، یا اللہ اس نے نظرہ دی حفاظت کیتی ہے، اس نے اپنے ہتھاں دی حفاظت کیتی ہے، اس نے اپنے پیران دی حفاظت کیتی ہے، یا اللہ میں اس دی سفارش کر داما۔ میرے معزز سامین قرآن آکھے گا یا اللہ اس نے رات نو تراویح دے اندر میں نو سنیا، میں رات بو احترام کیتا ہے، میں اس دی سفارش کر داما۔ میرے معزز سامین ایک قرآن بڑا عالی شان کتاب ہے، نبی آخر الزمان فرمان گئے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، ہزاروں میں چمکے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے، چاروں میں چمکے۔ میرے معزز سامین پہلے امتانوں روزے ملے، سانو رمضان ملے آئے، پہلے نبی پہلے امتانوں جناب والا کتابہ ملی آئے، سانو قرآن ملے آئے، پہلے نبیانوں نبی ملے، سانو نبیان دا امام ملے آئے۔ ہر فعل میں آیا ہے محبت حضور کی، ہر فعل میں آیا ہے محبت حضور کی، ہر فعل میں آیا ہے محبت حضور کی، جب سے ہوئی ہے چشم عنایت حضور کی، جب سے ہوئی ہے چشم عنایت حضور کی، نبیوں کے پیشوا کی، نبیوں کے پیشوا کی غلامی نصیب ہے، نبیوں کے پیشوا کی غلامی نصیب ہے، نازاں ہے اپنے بخت پر امت حضور کی، نازاں ہے اپنے بخت پر امت حضور کی، اور تاریخ لحد سے مجھے کچھ گلا نہیں، اور تاریخ لحد سے مجھے کچھ گلا نہیں، روشن ہے میری قبر میں چاہت حضور کی، روشن ہے میری قبر میں چاہت حضور کی، لوکاں میں نو آن ڈرایا
رات قبر دی کالی میں سنیا انہیں اتھے نظر آنا جد موڑے کملی کالی میں سنیا انہیں اتھے نظر آنا جد موڑے کملی کالی اور جبریل اب نہ آئیں گے فرش زمین پر بلند آواز نال اللہ تو انہوں مدینے لے جائے اچھیا کو سبحان اللہ اور جبریل اب نہ آئیں گے فرش زمین پر سمجھا رہی ہے یہ ہمیں ختم نبوت حضور کی سمجھا رہی ہے یہ ہمیں ختم نبوت حضور کی اللہ دا قرآن فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ نے جتنے بھی نیک اعمال نے جنت نو جان والے نے سارے مومناں نو دیتے نے ایمان مومناں نو دیتا ہے روزے نو مومناں نو دیتے نے حج مومناں نو دیتا ہے زکاة دا حکم مومناں نو دیتا ہے عمرے دا حکم مومناں نو دیتا ہے اے قرآن مومناں نو دیتا ہے تے رمضان بھی سانو عطا کیتا ہے رمضان بھی سانو عطا کیتا ہے اے میرے پروردگار آن والا رمضان سانو روزہ رسول دے سامنے گزارن دی توفیق عطا فرما ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ نبی دا مصلی او سونا محلہ نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیانو رج کے بکھا دے ندن گناہگار اکھیانو رج کے بکھا دے رمضان دا مولا ہوئے مہینہ رمضان دا مولا ہوئے مہینہ اکھیاں دے ساویں بس ہوئے مدینہ اکھیاں دے ساویں بس ہوئے مدینہ سحری کرانا لے افطاری بیلے سحری کرانا لے افطاری بیلے کھجورات زمزم تو رج کے پلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے بچ مولا سانو تو سجدے کرا دے کہتے کہ دل دی تمنا ہے ہاتھ کھڑا کر کے میں نل پڑے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے بچ مولا سانو تو سجدے کرا دے روزے چلے ٹین دو یار تیرے روزے چلیٹے نے دو یار تیرے انوکھوں جہانوں سی او پیار تیرے انوکھے جہانوں سی او پیار تیرے وفادار یارا تے حبدار پیارا دے مکھڑے تو سانو تو خواباز بکھا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں تو میں نو بلالا تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا
میں ویکھا تو مینو بلا لا میں ویکھا او نظارہ حرم دا چوبارہ مینو حجر اسود دے بوسے دلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے بچ مولا سانو تو سجدے کرا دے میں مکہ بھی ویکھا میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے تینو مناواں میں مکے بھی جاواں مدینہ بھی ویکھا میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے تینو مناواں میری آس مولا کری معاف مولا میرے سارے عیبات پردے تو پا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے میرے معزز سامین اے کونے انانو حضرت علی کہندے نے شیر جلی کہندے نے حق دا ولی کہندے نے سنیا دا پیر کہندے نے میرے نبی دا ویر کہندے نے آپ نو کسے نے پوچھا اے علی دسو تانوں کیڑی چیز پسند ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑی چیزاں پسند کیتیاں سن انہاں دے وچوں فرمایا مینوں گرمی دے روزے بڑے پسند نے مینوں سردیاں دے نہیں گرمیاں دے روزے بڑے پسند نے اور روزے دا تعلق تقوی دے نال جنت تقوی دار جان گے پرہیزگار جان گے دعا ہے کہ اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر رمضان المبارک دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت عطا فرمائے